الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، جو مرض ہماری بتائی ہے اور اس مرض کے اوپر جو سزا ہے وہ بھی بتائی ہے، جس کو ہم لوگ کوئی گناہ نہیں سمجھتے اور کوئی مرض نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر غیبت کرنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ بیل جہنم کا بدترین طبقہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ایسا طبقہ ہے جہنم کا جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے کہ رب کائنات مجھے اس طبقے سے بچا، تو اس طبقے میں غیبت کرنے والے ہیں۔ ہمازہ اور لمازہ۔ ہمازہ کہتے ہیں کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہو اور دوسرے کے منہ کے اوپر بیان کرتا ہے اور گاما سے جواب بن جائے، کہے میں تو حق بات کہتا ہوں اور میں سچ بات کہتا ہوں، میں نے کبھی چھپ کر کے بات نہیں کی۔ یہ سارا شیطان کا چکر ہے۔ کس کا چکر ہے؟ یہ شیطان کا چکر ہے۔ تیرے گامے سچیار ہونے کی، تیرے سچے ہونے کا تو اس وقت پتہ چلے نا کہ جب تیری گواہی ذمہ دار کے خلاف غریب کے حق میں مانگی جائے اور پھر تو گواہی دے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ تو واقعی حق اور سچ کہنے والا ہے۔ وہاں تو پھر ہم چھپتے پھرتے کہ اگر ہم سچ بات کہیں گے، ہم کیا کہیں گے، سچ بات کہیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اس دنیا کے معمولی سے اختیارات رکھنے والے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور جو پوری کائنات کی اختیار رکھنے والی ذات ہے اور اس نے بتا بھی دیا ہے، یہ تو پتہ نہیں سزا دے سکے یا نہ دے سکے، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ اور اگر دینے پہ بھی آ جائے تو اس کے سفارشی حل بھی ہے اور پیسوں کا حل بھی ہے اور مگر جانا یہ بھی کا حل بھی ہے، لیکن وہ ذات تو ایسی ہے نہ اس سے کوئی مگر سکتا ہے، نہ وہاں کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ کسی کا پیسہ چل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ذات نے کہا ہے کہ وہ وعدہ کس کو بولتے ہیں کہ مثلا میرے اندر ایک عیب ہے، اس آدمی بھائی کو پتہ ہے، یہ ان کے سامنے بتاتا ہے اور بھلے اس کی نیت کس کی ہے؟ اصلاح کی ہے، لیکن اس کو بتاتا ہے جبکہ یہ میری اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اور مجھے جب پتہ چلتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غیبت۔ دوسرا رب کائنات نے فرمایا کہ لمازہ۔ لمازہ کا معنی سمجھا کہ منہ کے اوپر کسی کا عیب بیان کرنا، بٹھا کر کے سامنے بیان کرنا۔ لمازہ کا معنی ہے کہ کسی کا عیب اس کی پس پشت بیان کرنا، وہ موجود نہ ہو اور لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمازہ کہتے ہیں۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمازہ۔ یہ دونوں قسمیں کس کی ہیں؟ غیبت کی ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے بھی یہ گناہ بدترین ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی مرا پڑا ہو اور مرے پڑے کا تم گوشت اپنی دانتوں کے ساتھ کھینچ کر کے کھاؤ؟ یہ تمہیں پسند ہے؟ کبھی تمہیں پسند نہیں ہے، اس کو مکروہ سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو۔ رب فرماتا ہے غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے۔ غیبت کرنا۔ اور آج ہماری محفل نہیں سجتی جب تک کہ ہم محفل کے اندر کسی کی غیبت نہ کریں، سمجھے؟ ہمیں مال نہیں ملتا جب تک کہ دوسرے کی غیبت کر کے اس کی توجہ اپنی طرف نہ کریں، جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ 5 منٹ ٹائم ہے تو میں اس کو صورت کو مکمل کروں، چھوٹی زندگی میں پھر ملاقات ہوگی نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ الذی جمع مالہ، غیبت کیوں کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی مال جمع کرنا چاہتا ہے،
مال جمع کر کے کیا کرتا ہے؟ وعدد، گن گن کر کے رکھتا ہے، گن گن کر کے رکھتا ہے۔ گمان کیا کرتا ہے؟ یا صابو، وہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، یقیناً اس کے لیے یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حالانکہ رب کیا کہتا ہے؟ کلا، کان کھول کر کے سن لیجئے، نہ تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا، نہ تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا، نہ تو رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور یہ مال جو جمع کر رہا ہے، خدا کو قرآن کیا کہتا ہے سورۃ توبہ میں؟ یوم یحمى علیہا، دن قیامت کا جب آئے گا، یحمى علیہا، یہ جمع کردہ مال گرم کیا جائے گا سلاخوں کی صورت میں، لوہے کی سلاخیں بنا کر کے جہنم میں گرم کر دیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ گرم کر کر کے پہلے پیشانی کے اوپر داغ لگایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پہلو کو داغا جائے گا، پھر اس کے اوپر داغ لگایا جائے گا۔ پھر رب کہنا کیا کہے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تو اپنے لیے جمع کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پھر سانپ بڑھ کر کے، یہ گرم شدہ سانپ بڑھ کر کے گلے میں پڑ جائے گا اور پھر نکلے گا نہیں، جس کو رب نے کیا کہا؟ گمان کرتا ہے تو کہ ان مالہ اخلدا، کہ اس کے لیے ہمیشہ رہنا ہے۔ کلا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، میری بات غور اور توجہ سے سنیے، یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کو قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن اس انداز کو کلا کے ساتھ بیان کرتا ہے، یہ کبھی بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتی، بلکہ ضرور بھی ضرور آپ کو ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ جو غیبت کرنے والے ہیں، مال کو جمع کرنے والے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو صدقات و خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مال رکھنے والے لوگ کہاں ڈالے جائیں گے؟ حطمہ میں۔ پھر رب نے پوچھا وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ جانتے ہیں جو حطمہ کیا ہے؟ انداز تو دیکھیے نا قرآن کا، کیا آپ کو پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ منع کر رہا ہوں کس کا؟ وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر جب جواب نہ ملا تو رب خود بتاتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آسمان تک اس کی آگ جا رہی تھی، علاقے سارے کے اندر کیا تھی؟ گرمی تھی۔ رب نے فرمایا کہ یہ میری جلائی ہوئی آگ ہے۔ اس کی تو طاقت ہی نہیں تھی نا نمرود کی، رب کے سامنے اس کی کیا طاقت تھی، لیکن پورے علاقے کو جلا کے رکھ دیا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ حطمہ میری آگ جلائی ہوئی ہے، الذی تطلع علی الافئدہ، سب سے پہلے یہ آگ تیرے دل میں جا کر کے لگے گی۔ اور فرمایا کہ انہا الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، کہاں جلائی جائے گی؟ یہ مسئلہ بعد میں بیان کیا ہے، کیفیت پہلے بیان کی ہے کہ جس جگہ میں جلائی جائے گی اس کے اوپر ڈھکن دے دیا جائے گا، نہ آگ اوپر کو جا سکے گی کہ گرمی میں کوئی کمی ہو جائے، گرمی کے اندر بھی اوپر نکل جائے، ہوا گرم ہے اوپر نکل جائے تو نہ اوپر آگ نکل سکے گی، اور ڈال کر کے غیبت کرنے والے کو نہ وہ غیبت کرنے والا نکل سکے گا۔ اس کے اندر ہوگا، فرمایا کہ وہ انہا علیہم مؤصدہ، ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ یہ کہاں ہوگی؟ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر آگ چل رہی ہوگی، اس کو اس میں ڈال کر کے اوپر سے ڈھکن دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور بے لذت گناہ ہے، کیا ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، جب دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے، اس کا رخ مڑ جاتا ہے، دل کے اندر کڑھن پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کا مسئلہ، اس کو غور سے سمجھیے، آپ سے کوئی بدکاری ہوئی، نماز رہی، آپ نے توبہ کی، رب معاف فرما دے گا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرے بندے کا حق ہے، جب تک تم اسے معافی نہیں مانگو گے وہ معاف نہیں کرے گا، میں رب کائنات معاف نہیں کروں گا۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں دن میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم تو ایسے ظالم ہیں، زندوں کو جو غیبت کرتے ہیں، مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے، جو مر جاتا ہے اس کی بھی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اب جو مر چکے ہیں ان سے ہم کیسے معافی مانگیں گے اور وہ کیسے ہمیں معاف فرمائیں گے؟
ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کتنے کی ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو جی سچ بیان کرتے ہیں، ہم بات منہ پر کرتے ہیں، ہم چھپ کر نہیں کرتے، ہم تو بڑے دلیر ہیں اور ہم بڑے حق گو ہیں اور حق بیان کرنے والے ہیں۔ جو بات انسان میں نہ ہو اور انسان کہے اس کو بہتان کہا جاتا ہے، اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ غیبت کہتی اس کو ہے جو انسان کے اندر عیب ہو، پھر انسان کے آگے بیان کرتا پھرے، سامنے کرے تو ہمادہ ہے اور بسے کچھ کرے تو پھر اس کو کیا کہتا ہے، رب لمادہ کہتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے نہیں، ہمادہ اور لمادہ یہ تاکید ہے، یہ کیا ہے، تاکید ہے۔ رب نے فرمایا کہ غور سے سنیے، جو غیبت کرنے والا مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، شرط ہے کہ بالغ ہو، تو رب کائنات فرماتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو جمع کرتا ہے مال غیبت کر کے، وعددہ پھر شمار کر کے رکھتا ہے، یا سبحان مالہ اخلدا، اور گمان کرتا ہے کہ تاکہ اس کے لیے ہمیشہ رہنے والا ہے، کلا ہرگز نہیں رہنے والا، لینبذن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور پکی بات ہے کہ اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا جانتے ہیں حطمہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، ایسی جلائی ہوئی ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کی لاٹ سب سے پہلے دل سے نکلے گی۔ انہا علیہم موصدہ، یقیناً اس کے اوپر ڈھکن دے دی گئے ہیں ان چیزوں کے اوپر، فرمایا کہ فی عامت ممددہ، جو لمبے لمبے ستونوں میں جلا دی گئی ہے۔ اللہ مبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس غیبت سے بچائے، اس بیماری سے بچائے۔ گھر کے اندر یہ بات جا کر کے بتانی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس نے جو مسئلہ سنا ہے اگر اس نے نہیں بتایا تو وہ میرا خیر ہے، وہ کہ ہے میرے دین کا خیانت کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا، اگرچہ ایک آیت ایک مسئلہ تجھے معلوم ہو وہ بھی جا کر کے آپ نے بتانا ہے، اور اپنے گھر والوں کی خیر خواہی سے، دوستوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، جماعتوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے مسلمانوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی۔ آمین آمین۔